بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنی اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے گفتگو کا جو موضوع ہے وہ طبقہ ثالثہ ہے ہمارے پاس، اور طبقہ ثالثہ عم اور خال کے اوپر مشتمل ہے۔ عم اور خال کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ چاچے ہو گئے اور ماموں ہو گئے۔ عم چاچے کو کہتے ہیں، جب اماں لگے گی تو یہ پھپھو کو کہیں گے، ٹھیک ہے، یعنی چاچو اور پھپھو۔ اور خال میں ماموں آئے گا، اور ماموں کے ساتھ کیا آئیں گی؟ خالہ آئیں گی، ٹھیک ہے جی۔ تو خال اور خالہ استعمال ہوتا ہے ماموں اور خالہ کے لیے لفظ، اور عم اور اماں استعمال ہوتا ہے چاچو اور پھپھو کے لیے۔ جو ایک لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے جسے چاچی کہتے ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ تو ہوتی کیا نہ محرم ہے۔ چاچی کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو چاچو کی بیوی ہوتی ہے، چاچو کی جو بیوی ہے جسے چاچی کہتے ہیں، وہ نہ محرم ہے اور اس کا میراث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو عم اور خال کی باری، یعنی چاچو اور پھپھو اور ماموں اور خالہ کی جو میراث کی باری ہے، وہ کب آتی ہے؟ کہ جب ایک انسان فوت ہو اور اس کے پہلے دو طبقہ میں سے کوئی وارث بھی نہ ہو، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے والدین ہیں، نہ اس کے بھائی بہنیں ہیں، بھائی بہنیں نہیں ہیں، نہ ان کی اولاد ہے، اور فقط اس کی کیا ہیں جی؟ چاچو ہیں یا خالہ ہیں یا ماموں ہیں، پھر ان کی بحث ہے گی۔ ایسا جمع ہو سکتے ہیں جیسے ماموں کی جو بیوی ہے اس کی میت کی چھپو جمع ہو سکتے ہیں؟ ہاں، وہ آگے آئے گی، ایک بحث آئے گی جسے کہتے ہیں تداخل اسباب، یعنی میراث کے اسباب دو جمع ہو جائے، تو وہاں پھر انشاءاللہ آگے سے استفادہ کریں گے کہ دو رشتے کیسے بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہی ٹائم پہ وہ اس کی کیا ہے، پھپھو بھی ہو، ماموں بھی ہو، دادا بھی ہو، کیا اس طرح کے ایک بحث ہے گی ہے رشتے جمع کرنے والی۔ اچھا، یہاں پہ جو دو بحثیں ہوتی ہیں، ایک تو وہی اقرب اور ابد کی کیا بحث ہوتی ہے۔ اقرب اور ابد کی بحث میں یہ ہے کہ ان کی اولاد بھی کیا شامل ہے اس میں، کہ اولاد کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ جو کزن کا سارا نظام ہے نا، شارٹ کٹ میں ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ کزن کہہ دیتے ہیں۔ تو اگر چاچو ہو تو چاچو کے بیٹے کو کیا ہے؟ میراث نہیں ملتی، ماموں ہو تو ماموں کے بیٹے کو نہیں ملتی۔ یہاں پہ یہ تفصیل بھی آئے گی اقرب اور ابد کی، کچھ اس کے استثنائی موارد بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ چاچو کے ساتھ کزن کو مل جاتی ہے، کچھ ایک موارد ہیں وہ ذکر کریں گے یہاں پہ۔ اور اسی طریقے سے اولاد کے بجائے اس کا اوپر کیا چلے جائیں، ٹھیک ہے، اعلیٰ، یعنی یہاں پہ جد اعلیٰ جس طرح ایک کنسیپٹ تھا، ایسے ہی ام اعلیٰ کے بھی کیا ایک تصور ہے، یعنی ایک تو انسان کا چاچو ہوتا ہے، اور ایک چاچو کا چاچو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی چاچو کا چاچو کیا مطلب؟ والد کا چاچو ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ نکاح دادا جیسے ہاں، نکاح دادا نکا دادا کہتے ہیں، اچھا، نکا دادا یعنی دادے کا بھائی لے لیں، ٹھیک ہے۔ جو دادے کا بھائی ہے وہ کیا کہلائے گا؟ چاچو کہلائے گا، یعنی والد کا بھائی کیا کہلاتا ہے؟ چاچو کہلاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو دادے کا بھائی ہے وہ بھی کیا چاچو کہلائے گا، ہاں، اسی طبقے ثالثہ میں آئے گا، یعنی وہ ام میں آئے گا نا، ام میں، ٹھیک ہے۔ اسے کیا کہیں گے؟ ام اعلیٰ کہیں گے۔ ام ادنا کیا ہوتا ہے؟ والد کا بھائی، اور ام اعلیٰ کیا ہو جائے گا؟ دادے کا بھائی۔ اسے ماموں میں آ جائے، مثلا ماموں کیا ہوتا ہے؟ والدہ کا بھائی ہوتا ہے نا، تو خال ادنا کیا ہو جائے گا؟ والدہ کا بھائی ہو جائے گا، اور خال اعلیٰ کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، نانا کا بھائی، نانا کا بھائی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ خالہ میں آ جائیں، ٹھیک ہے، نانا کا بھائی یا نانی کے بھائی ایک ہی ہوتے ہیں، ایک ہی پیسے، ٹھیک ہے۔ تو یوں کر کے یہاں پہ کیا ہے؟ اعلیٰ کے بھی کیا تصور یہاں پہ موجود ہے۔ ہاں ہاں، کیا کہتے ہیں؟ نانی آپ کی نانی نہیں ہے، کس کی ہے نانی؟ نانی آپ کی ہے، والدہ کا خاندان بھی ہو رہے ہیں نا، آپ کی والدہ کا خاندان بھی ہو رہے ہیں، والدہ بھی باہر سے آئی ہوئی ہیں نا، ٹھیک ہے، یوں کہہ رہے ہیں والدہ جب باہر سے آئی ہیں تو والدہ کی والدہ بھی باہر سے آ گئی، تو جب والدہ باہر سے آئی ہیں اور ان کی والدہ کی بہن شامل ہے، پھر والدہ کی والدہ وہ بھی باہر سے آئی ہیں، اس کی بہن بھی شامل ہے، یعنی وہ یہ اس میں جاتی ہے، محرم میں جاتی ہے نا، محرم تو اسے نہیں کہتے، یعنی میری نانی ہے وہ میرے لیے محرم ہے، اور نانی کی جو بہنیں ہیں وہ بھی محرم، ٹھیک ہے، محرم تو نہیں کہنے گے،
ٹھیک ہے، واضح. اچھا، تو لہٰذا یہ آلہ وغیرہ کی بحث بھی آتی ہے اس میں، تو اس میں لہٰذا قانون پھر اسی وجہ سے جاری ہوتا ہے کہ الاقرب یمنع الابد کا قانون جاری ہوتا ہے کہ جو قریبی ہوگا زیادہ وہ ابد کے لیے کیا ہو جائے گا، یہاں پہ مانع ہو جائے گا. اور ان کو کیا کہا جاتا ہے کہ عم اور خال یہ صنف واحد ہیں، دو صنف نہیں ہیں، صنف واحد ہیں. صنف واحد کا کیا مطلب کہ ان میں سے اقرب اور اعلیٰ ہر طرف سے دیکھیں گے. فرض کریں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ماموں ہے، ماموں کا اعلیٰ ہے، تو جو اعلیٰ ماموں ہے وہ معنی بن جائے گا، نہیں وہ معنی نہیں بنے گا، ادھر سے عم ادنیٰ ہے. ٹھیک ہے، یعنی یوں بنا لیں، عم کیا ہے ہمارے پاس ادنیٰ ہے، اور خال کیا ہے ہمارے پاس اعلیٰ ہے. تو اگر یہ دو الگ الگ صنفیں ہوتی تو ایک دوسرے کے لیے معنی نہ بنتا، مزاحمت ہی نہ ہوتی. ہم کیا کہتے ہیں، الگ الگ صنفیں ہیں. لیکن چونکہ یہ ایک صنف ہے تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پہ عم ادنیٰ کو میراث ملے گی اور خال اعلیٰ کو میراث نہیں ملے گی. یہ کیا بن جائے گا، اس کے لیے معنی بن جائے گا. معنی ہم بننا کیوں اسے کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ کیونکہ یہ ایک کہیں صنف ہیں. ٹھیک ہے، یہ یعنی ایک پہلا تعارف ہو جائے گا. پھر اس کے اندر ایک اور چیز بھی فقہ کے اندر کیا آتی ہے کہ جیسے آپ نے بھائیوں کی قسمیں کی تھیں، 3 قسمیں کی تھیں، من الاب، من الابوین، من الام، ایسے ہی ان کی بھی کیا 3 قسمیں ہو جاتی ہیں. یعنی ہم کیا کہیں گے کہ جو عم ہے ہمارے پاس، یہ کلی اصطلاح ہے، یعنی چاچو اور جو پھوپھو ہیں، اس کی بھی کیا 3 قسمیں ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے، یا تو وہ من ابوین ہوں گے، یا کیا ہوں گے من اب ہوں گے، یا کیا ہوں گے من امن ہوں گے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں وہ کیسے ہوگا اس کو بیان کرتے ہیں. یعنی یہ 3 قسمیں ہم یہاں پہ کیسے بنائیں گے، یہ بحث ہوتی ہے نا. تو ہم یہاں پہ کیا کہیں گے کہ عم کو آپ جو ہے وہ بائی کے اعتبار سے دیکھیں گے، یعنی والد کا بائی. تو اب آپ کیا دیکھیں گے کہ آپ کا جو والد ہے اور جو والد کا بھائی ہے، ان کے درمیان کیا کون سا رشتہ پایا جاتا ہے. ان کے درمیان اگر من ام والا رشتہ ہے تو آپ عم کو بھی کیا کہہ دیں گے، عم من امن ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا جو ایک چاچو ہے اس کا نام کیا زید ہے، ٹھیک ہے، میرے والد کا بھائی ہے، لیکن وہ میرے والد کا کیا ہے، مادری بھائی ہے. ٹھیک ہے، جب وہ والد کا مادری بھائی ہے تو وہ پھر آپ کو بھی چچا ہی کہلائے گا، لیکن اس چچا کو بھی کیا کہیں گے، مادری چچا کہیں گے. ٹھیک ہے، مادری چچا کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی والدہ کا کیا ہو گیا، بھائی ہو گیا، کیونکہ والدہ کا بھائی تو کیا ہوتا ہے، ماموں ہوتا ہے نا. ہاں، والد اور بھائی والی نسبت، یعنی یہ والی نسبت دیکھیں گے. اس میں نے کیا یہ لکھا کہ یہ جو تینوں قسمیں ہیں اس میں نسبت یہ والی دیکھیں گے کہ والد اور بھائی کی آپس میں کیا نسبت بن رہی ہے. نہیں، ماموں تو نہیں کہیں گے. نہیں، من ام من امن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کی والدہ کا بھائی ہے، یہ نہیں دیکھا جا رہا، کیونکہ آپ کی والدہ کا بھائی تو کیا ہوتا ہے، چاچو نہیں ہوتا نا، وہ تو ماموں ہوتا ہے. پھر آپ اس کو ام من امن کیوں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک شارٹ کٹ تعبیر ہے. حقیقی آپ تعبیر آپ اس کے لیے کیا استعمال کریں گے کہ یہ ام ہے، یعنی وہ میرے والد کا مادری بھائی ہے، یوں آپ تفصیل دیں. چاچا ہے، چاچا کسے کہتے ہیں، میرے والد کا بھائی. میرے والد کا بھائی تو بھائی کی 3 قسمیں، کون سا بھائی ہے میرے والد کا، آپ کیا کہیں گے، میرے والد کا مادری بھائی. یعنی وہ ام ہے، یعنی میرے والد کا بھائی ہے، اخ من طرف ام ہی. ٹھیک ہے، میرے والد کی ماں کی طرف سے ان کا کیا بھائی ہے. لہٰذا شارٹ کٹ میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ام کیا بن رہا ہے، من الام بن رہے ہیں. ام من الام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی والدہ سے اس کو کوئی لینا دینا ہے. واضح انشاءاللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی جیسے ہی ام کا سوال آئے گا تو آپ کو فوراً ذہن کدھر جانا چاہیے، میرے والد کا بھائی. ٹھیک ہے، اماں کی بات آئے گی، میرے والد کی بہن. اب والد کا بھائی اور والد کی بہن میں کیا رشتہ ہے اس کو آپ طے کر لیں. یا وہ ابوین ہوں گے، آپس میں بہن بھائی ہوں گے، یا وہ من ابن ہوں گے یا من امن ہوں گے. اسی اعتبار سے کیا ہے پھر ام کی بھی کیا تقسیم ہو جائے گی یہاں. اور پھر آگے جب ہم فروض وغیرہ پڑھیں گے تو وہ اسی اعتبار سے ہم کہیں گے کہ ام کون سے والا ہے، من الابوین ہے، من اب ہے، من امن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جیسے کہ ام کی 3 قسمیں بنتی ہیں، اسی طریقے سے خال کی بھی ہمارے پاس کیا بنتی ہیں، یعنی ماموں اور ماموں کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے، خالہ ہوتی ہے. اس کی بھی 3 قسم بنتی ہیں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے، والدہ کی بحث ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، مثلا آپ خال من ابوین کا کیا مطلب ہے، خال من ابوین کیا مطلب ہے کہ میرا ماموں جو میری والدہ کا بھائی ہے، تو میری والدہ اور ماموں کا پھر کیا رشتہ ہو گیا، ہم کہیں گے دونوں سگے بھائی ہیں، من ابوین ہے. کیونکہ یہ من ابوین ہے تو لہٰذا ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ خال من ابوین ہو گیا.
ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بات کریں آپ کہتے ہیں کہ مادری ماموں ہے. مادری ماموں کیسے, مطلب مادری ماموں کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ہوتا مادری ماموں ہے, پدری تھوڑی ہوتے ہیں. کہ نہیں, یہ فقہی اصطلاح ہے. فقہی اسلام ہم کیا کہیں گے کہ میری والدہ کا جو مادری بھائی ہے, میری والدہ کا مادری بھائی ہے, وہ کیا مان رہا ہے میرے لیے مادری ماموں مان رہا ہے. آپ پدری ماموں کہہ دیں گے, پدری ماموں ہے. پدری ماموں کیا مطلب, یعنی میری والدہ کا جو پدری بھائی ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ جو تین قسمیں ہیں, اس میں رشتہ وہی والد اور والدہ سے دیکھا جاتا ہے, فوکس اسی کے اوپر ہوتا ہے, ان کے کیا آپس میں رشتے کو آپ طے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دوسرے مقدمے میں کیا واضح ہے. پھر آپ آ جائیں اس کی طرف کہ فروض وغیرہ کی طرف, اور وہ نظام کیا بنے گا. یہاں پر بھی ٹوٹلی ہم تین قسمیں کریں گے کہ یا فقط ہمارے پاس عم ہوں گے, یا فقط خال ہوں گے, یا کیا ہوں گے, مخلوط ہوں گے. ٹھیک ہے. آپ آ جائیں فقط عم والی صورت میں. فقط عام میں اس کی پھر آپ کیا تین صورتیں بنائیں گے. ٹھیک ہے جی, بلکہ اس کی دو ہم بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جہت نسب ایک ہوگی, جہت نسب کیا ہوگی, ایک ہوگی. ایک ہوگی, اس سے منفرد کی تعبیر استعمال کرتے ہیں, منفردہ, یا وحدت نو بھی سے کہتے ہیں, مختلف نام استعمال ہوتے ہیں. یا دوسرے کو کیا کہتے ہیں, تعدد نو. ٹھیک ہے جی. وحدت نو کیا مطلب کہ یا تو وہ کیا ہوں گے من الابوین والے ہیں فقط, یا فقط کیا ہیں من اب والے ہیں, یا فقط کیا ہیں جی من ام والے ہیں. یہ آپس میں کیا ہے مخلوط نہیں ہو رہے. تعدد نو کیا مطلب کہ یہی جو قسمیں ہیں یہ مخلوط ہیں آپس میں. ٹھیک ہے. تو وحدت نو کیا مطلب, ان کو ایک ایک دیکھیں, الگ الگ دیکھیں. اگر ان کو الگ الگ دیکھیں تو یہاں پہ کوئی بھی فروض نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. ہاں, حد تک کہ یہاں پہ ان سے کیوں نہ ہو. بھائی بہنوں میں آپ کو یاد ہوگا ہاں کہ وہاں ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر بھائی بہن جو ہے وہ ابوین اور اب والے ہیں تو بھائیوں کی تو کوئی فرض نہیں ہوتا, لیکن بہنیں اگر ہوتی ہیں تو ان کا فرض شروع ہو جاتا ہے. ایک اکیلی بہن ہو تو نصف ملتا ہے, متعدد ہو تو کتنا ملتا ہے, 2/3, 2 ثلث مل جاتے ہیں. یہاں پہ وہ کھاتا بھی نہیں ہے. یعنی یہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اماں ہے, اماں یعنی کیا کہتے ہیں, پھپھو کہتے ہیں نا. یعنی اکیلی پھپھو بھی ہو تو پھر بھی اکیلی پھپھو کا نصف نہیں ہوگا, 1/2 نہیں ہوگا. یا 2 پھپھو ہیں, امتان فزائدن فسائدن, تو اس کے بھی کیا 2 ثلث نہیں ہوگا. ان سب کو کیا ملے گا, قرابتاً ملے گا. اور قرابتاً میں قانون کیا چلے گا, ہمارے پاس تفاضل کا قانون چلے گا. ٹھیک ہے. کہ ایک چاچا ہے اور کیا ہے ادھر سے پھپھو ہے, اور دونوں کیا ہے من الابوین ہے, یا دونوں من ابین ہے, یا دونوں کیا ہے من امین ہے. وحدت نو ہم نے دیکھنی ہے. تو وہاں پہ ہم کیا کہہ دیں گے سیدھا سیدھا کہ بھئی ان کو سارے کا سارا مال دے دو, اور یہ آپس میں اگر مختلف ہیں ذکر اور انثیٰ میں تو لذکر مثل حظ الانثیین کر دیں. یعنی یہاں پہ کوئی ان کا فرض ہمارے پاس نہیں ہے. اس اعتبار سے یہ کام کیا ہو گیا, آسان ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اسی طریقے سے اگر فقط ام ہے اور تعدد نو ہے, ٹھیک ہے, مکس اپ ہے, تعدد نو ہے, تو وہاں پر فقط ایک قانون ہمارے پاس آتا ہے. وہ قانون کیا آتا ہے جس طرح بھائیوں والے میں تھا کہ اگر من ابوین والے ہوئے نا تو وہ کس کے لیے معنی بن جائیں گے, ہاں وہ معنی بن جائیں گے من اب کے لیے. من اب کے لیے وہ کیا ہوں گے, معنی ہوں گے. ہاں, ام والے کے لیے معنی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. معنی بننے کے بعد کیا ان کے آپس میں کوئی حصے ہوں گے یا حصے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا قانون رہے گا. اب یہاں پہ جو ہے وہ صحیح ثانی کی عبارت میں جو ہمارے پاس چیز موجود ہے, اس میں یعنی کافی اختلاف ہے, احتیاطیں وغیرہ کافی ہیں اس میں. ہاں, یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو جائیں گے, فروض والی بحث آئے گی. یعنی مخلوط میں کیا ہے, فروض والا کیا ہے, تصور آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. وہ کیسے کہ من اب اور جو من ابوین ہیں یہ تو سارے کس میں چلے جائیں گے, قرابتاً میں چلے جائیں گے. فروض کی جو بحث آئے گی وہ فقط کس میں آئے گی, من ام والوں میں آئے گی. ٹھیک ہے جی. یعنی آپ کے پاس جو ہیں وہ من اب والے بھی ہیں اور ساتھ کے ہیں من ام والے ہیں. اب دونوں کو میراث کیسے دینی ہے, یہاں پہ یہ سوال کھڑا ہوگا نا. آپ کیا کہیں گے کہ من اب تو کیا ہے, قرابتاً میں جائے گا. ٹھیک ہے, چاہے ذکر ہو یا انثیٰ ہو جو بھی ہے.
من ام میں کیا ہے، چاہے ذکر ہو یا انثى ہو، یہاں پہ کیا لگے گا، فرض لگے گا. اور فرض کا وہی قانون ہے کہ اگر یہ اکیلا ہوگا تو 1/6، ٹھیک ہے جی. منفرد کے لیے کیا ہے، 1/6 ہے، اور تعدد کے لیے کیا ہے جی، 1/3 ہے. ہاں مذکر و مؤنث، اس میں کیا کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. بس اس میں فرق کیا ہوگا کہ یہ اب لے لیں گے آپ اس میں، تو یہ پھر تقسیم کیسے کریں گے، تفاضل کے اعتبار سے کریں گے. ام والے ہیں نا، ٹھیک، ام والے آ رہے ہیں سر. ٹھیک ہے، یہ فقط ام والی یہ بحث واضح ہوئی. ٹھیک ہے، اب اس کی تطبیق میں آ جاتے ہیں، مسائل اس کے پڑھ لیتے ہیں. ارث و طبقۃ ثالثہ وہم الاعمام والاخوال، یہ اعمام اور اخوال ہیں. ولا یرث اہل هذه الطبقہ مع وجود طبقۃ الاولی او الثانیہ، اور اس طبقہ والے وارث نہیں بنتے جب طبقہ اولی کے کوئی موجود ہو یا طبقہ ثانیہ کا موجود ہو. وہم صنف واحد، اور یہ ایک ہی صنف شمار ہوتا ہے. یمنع الاقرب منہم العبد، ان میں سے جو اقرب ہوتا ہے وہ عبد کو منع کر دیتا ہے. اور اقرب عبد کی یہاں پہ آپ تفسیر کیا کریں گے کہ اولاد کے اعتبار سے بھی اقرب عبد بن جاتے ہیں. فرض کریں ماموں کا بیٹا موجود ہے، ادھر سے چاچو موجود ہے، تو چاچو کیا اس بیٹے کے لیے مانے بن جائے گا. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اعلیٰ اور ادنیٰ کے اعتبار سے بھی یہاں پہ بن جائیں گے کہ ادنیٰ کیا ہے، اعلیٰ کے لیے مانے بن جائے گا. یعنی اقرب اور عبد نزول کے اعتبار سے بھی ہوں گے اور اوپر کیا ہے، اوپر کے اعتبار سے بھی ہوں گے. ہاں یہ دونوں مساوی ہیں بالکل، ان کا حصہ یعنی ایک دوسرے کے لیے، یعنی وہی مثال ہم دے رہے ہیں کہ ادھر سے جو ہے وہ اقرب عبد کی آپ مثال لے لینا. ہاں وہی کہ ماموں کا بیٹا ادھر سے موجود ہے، ماموں خود نہیں ہے، اور ادھر کیا چاچو ہے. تو اگر یہ الگ الگ صنفیں ہوتی ہیں تو چاچو اس کے لیے مانے نہ بنتا نا. جیسے ہم جد اور کس میں کہتے تھے، ابن الاخ میں کہتے تھے کہ ابن الاخ ہے یعنی کیا مطلب، بھتیجا ہے اور دادا ہے، تو دادا بھتیجے کے لیے مانے نہیں بنتا تھا. تو دونوں الگ الگ کیا ہیں چیزیں. نانا ہے، وہاں پہ نانا رکھیں، یہ تو مقاسمہ ہو جائے گا. نانا ہے اور ادھر کیا ہے، بھتیجا ہے، تو یہ آپس میں کیا ہے، وہ دو صنفیں الگ ہونے کی وجہ سے مانے نہیں بنے گی. لیکن یہاں پہ کیا بن جائیں گے، مانے بن جائیں گے، کیونکہ یہاں پہ کیا ہے، ایک صنف ہے. اچھا 1043 مسئلے میں کہ للعم المنفرد تمام المال، اگر عم منفرد ہو گیا، اکیلا کیا چچا ہے، تو سارا مال اسے مل جائے گا قرابتاً. وقضا للعمین فما زاد، اسی طریقے سے دو چاچے، دو سے زیادہ ہو گئے، سارے مذکر ہیں، ان کو بھی کیا سارا مال مل جائے گا. یقسم بینہم بالسویہ، اور چونکہ سارے کے سارے ذکر ہیں، مذکر ہیں، تو ان کے درمیان مال برابر تقسیم ہوتا ہے. وقضا العمہ والعمتان والعمات، اور بالکل یہ صورت عمہ، عمتان اور عمات کی ہوگی. یعنی عمہ منفردہ ہے، اس کو بھی تمام مال مل جائے گا قرابتاً، اور عمتان اور عمات ہیں تو ان کو بھی کیا تمام مال مل جائے گا، اور وہ بھی آپس میں کیا کریں گی، برابر تقسیم کریں گی، کیونکہ ساری کی ساری کیا ہیں، خواتین ہیں. اب یہاں پہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، لِأَبٍ کانوا، وہ سارے کے سارے لِأَبٍ والے ہوں یا لِأُمٍ والے ہوں یا دونوں ہوں. مخلوط کا بھی بحث نہیں کی، الگ کر رہے ہیں، یعنی یہ الگ الگ ابھی ہم نے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے جی. اذا اجتمع الذکور والاناث، ٹھیک ہے، یہ اوپر یعنی تعبیر جو ہے نا دوبارہ دقت فرمائی گا 1043 میں. لِأَبٍ کانوا ام لِأُمٍ ام لہما، یہ جو لفظ ام آیا نا، اس کا مطلب کیا ہے کہ الگ الگ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، مخلوط اس کو نہیں کرنا، ابھی مخلوط کا مسئلہ نہیں چھڑا گیا. ابھی ہم کس کی بحث کر رہے ہیں، فقط ام کی. یہ جو فقط ام ہم نے لکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ام کو بھی فقط دیکھنا ہے، اور ام کی بھی ہم یہ جو ہے نا وحدت نو، فقط ام میں بھی گئے ہم ان صورتحال کو ڈسکس کر رہے ہیں ابھی الگ الگ کی. ٹھیک ہے. اچھا اذا اجتمع الذکور والاناث، اگر ذکور اور اناث جمع ہو جائیں، کالعم والعمۃ والعمام والعمات، قیل ان المال یقسم بینہم بالتساوی، تو یہاں پہ ایک قول تو یہ ہے کہ ان کے درمیان مال برابر تقسیم کریں. ٹھیک ہے. ولیکن صحیح، لیکن صحیح کیا ہے کہ انہ یقسم بینہم بالتفاضل، کہ ان کے درمیان کیا ہے، تفاضل کے ذریعے سے تقسیم کریں گے. للذکر مثل حظ الانثیین، اور مذکر کو کیا ملے گا، حظ الانثیین ملے گا. سواء اکانوا جمیعا لابوین ام لاب ام لام، چاہے وہ سارے کے سارے ابوین کی طرف سے ہوں یا لاب کی طرف سے ہوں یا لام کی طرف سے ہوں. یعنی یہی جب ہم نے بات کی تھی من ام، ہم نے کیا تھا کہ من ام بھی ہیں تو پھر بھی کیا ہو جائے گا، برابر تقسیم ہوگا یہاں پہ، چونکہ ہم کس کو دیکھ رہے ہیں، ام کو دیکھ رہے ہیں، اوپر والی سائڈ کو.
لیکن احتیاط مستحب یہ والی جو صورت ہے نا، اس میں احتیاط مستحب یہ ہے کہ یہ آپ اس میں کیا ہے وہ تفاضل والی کی طرف نہ جائیں، جو حصہ اضافی مل رہا ہے نا مذکر کو، اس میں کیا کریں، مصالحت کر لیں۔ وَإِنْ كَانَ الْأَحْوَةُ اسْتِحْبَابًا التَّسَاهُلُ فِي الزِّيَادَةِ لَا سِيَّمَا فِي الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ، اگرچہ احتیاط مستحب یہاں پہ یہی ہے، کیونکہ ایک قلہ والا قول آ گیا نا، اگر اس کی ہم نے احتیاط کرنی ہے تو احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ یہاں پہ جو بھی زیادہ حصہ بن رہا ہے نا، اس میں کیا کریں، ایک دوسرے کو راضی کریں، مصالحت کریں۔ ہاں، ترک احتیاط مستحب کو ترک کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا۔ لا سیما فی صورت الاخیرہ، خصوصاً صورت اخیرہ میں، یعنی اگر کیا ہوئے سارے کے سارے والے ہوئے، تو والے میں کیا ہوئے، مادری ہیں سارے کے سارے، تو پھر احتیاط مستحب کی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ سارے کے سارے کیا تھی جو بحث تھی، ابھی وحدت نو کی تھی، کہ یہاں پہ ہاں یہ والی بحث تھی، یہ وحدت نو، یعنی جہت نسب کیا ہوگی، ایک ہوگی، اس کا میں نام کیا رکھا تھا، جہت نسب ایک ہوگی۔ اگلا کیا ہے کہ اذا اجتمع العمام والعمات وتفرقوا فی جہت النسب، اور وہ اختلاف ہو گیا جہت نسب میں۔ ٹھیک ہے، دو صورتیں ہوگی، جہت نسب میں اتفاق اور جہت نسب میں اختلاف، جس کو تعدد نو کا میں نام دیا۔ اگر جہت نسب میں ان کا اختلاف ہو گیا، یعنی بیان کان بعضهم للابوین و بعضهم للاب، کہ بعض ابوین والے ہوئے اور بعض کیا ہے اب والے ہوئے، اور بعض کیا والے ہوئے، تو لم یرثہ المتقرب بالاب، تو میت سے وارث، ان میت سے میراث نہیں پائے گا کون، متقرب بالاب، کیونکہ یہاں پہ کیا ہے، للابوین والے موجود ہیں، ابوین والے اب کے لیے کیا بن جائیں گے، مانے بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ولو فقد المتقرب بالابوین، اگر متقرب بالابوین والے نہ ہوئے تو پھر کیا ہے، قام المتقرب بالاب مقامہ، تو پھر متقرب بالاب والے میراث لینے آ جائیں گے، اسی کی جگہ پہ کیا ہے، قائم مقام ہو جائیں گے۔ وَأَمَّا الْمُتَقَرِّبُ بِالْأُمِّ، اب یہاں پہ متقرب بالام کا کیا ہے، یہاں ہمارے پاس کیا ہے، وہ فروض موجود ہیں، ٹھیک ہے، مخلوط والی صورت میں، کیونکہ یہ سارے کے سارا مسئلہ کیا ہے، جہت نسب میں اختلاف کیا ہے، مخلوط والی صورت ہے، تعدد نو ہے۔ اما المتقرب بالام فإن كان واحدا كان له السدس، متقرب بالام اگر ایک ہوا تو اسے کیا ملے گا، سدس ملے گا۔ وإن كان متعددا، اور اگر وہ متعدد ہوا تو اسے کیا ملے گا، ثلث ملے گا، 1/3۔ اور یقسم بینہم بالتفاضل، اور تقسیم بھی کیسے ہوگا، تفاضل کے ساتھ تقسیم ہوگا، للذکر ضعف حظ الانثی۔ واما الزائد علی السدس او الثلث، ان کو جو ہے وہ ثلث اور سدس دینے کے بعد جو زائد بچے گا، فیکون للمتقرب بالابوین، تو وہ کس کا ہو جائے گا، متقرب بالابوین کا ہو جائے گا، چاہے وہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو۔ اگر متقرب بالابوین نہیں ہے تو پھر کس کو مل جائے گا، متقرب للاب کو مل جائے گا، کیونکہ متقرب للاب بھی اسی کی جگہ پہ ہے۔ اچھا، آپ کے پاس احوت ہے، اچھا یہاں پہ فتویٰ آ گیا، نئے میں فتویٰ آ گیا، ٹھیک ہے۔ یقسم بینہم للذکر مثل حظ الانثیین، ٹھیک ہو گئی۔ اب بالکل یہی جو صورتحال ہے یہ خال میں بھی چلی جائے گی، کاپی پیسٹ یعنی مکمل طور پہ، اس میں کیا کوئی اختلاف نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس کو پھر کل بیان کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم۔